وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا درود پاک علی نبی مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی تے میں آج اس ختم کل کے اندر حاضر ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ سن سنا کے میرے بھی تے دعان بھی کچھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین دے نال حسن سلوک کر، بلکہ لفظ استعمال فرمائے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین دے نال احسان کرو۔ احسان کس چیز نو آکھدے ہیں؟ عام طور تے پنجابی وچ اسی کسی نہ آکھنے آ اے کام کیتے کہ ساڈے تے احسان نو کیتا، دین نو چاڑیا، وہی لفظ جڑا ہے عربی وچ احسان، دین، احسان۔ احسان اس چیز نو آکھدے نے کہ انسان بغیر کسی ڈیمانڈ تو، بغیر اس دا مطالبہ کوئی نہ ہوئے، اس دا حق نہ ہوئے، اس کے باوجود دوسرے بندے کو وہ چیز دینا۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس گال کڈی، اس نو اگو گال کڈنا احسان نہیں ہے، گال دا جواب پھول دے نال دینا اے احسان ہے۔ اور اے حکم قرآن کریم نے والدین واسطے دیتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین دے نال احسان کرنا۔ یعنی اگر والدین اولاد نال برا بھی کرن، ویسے والدین اولاد نال برا نہیں کرتے، لیکن اگر بالفرض والد یا والدہ غصے وچ بھی نے اور انہوں نے اپنے بیٹے نو یا بیٹی نو گال بھی کڈی ہے، تاوی اولاد نو اے حق نہیں ہے کہ اس سختی دا جواب سختی وچ دے، بلکہ فرمایا احسان آ، تساں احسان کرنا ہے۔ جس طریقے نال انہوں نے تمہیں بچپن چ پالیا ہوئے، اسی انداز نال اگرچہ بچہ چھوٹا ہوندا ہے، پیشاب کر دیندا ہے، پاخانہ کر دیندا ہے، والدہ اس نو دھوندی ہے، سارا کچھ کر دی، کدی اس غصہ نہیں کیتا کہ پتر تو مڑ کیوں یا دیئے تو مڑ کیوں پارٹی کر چھڑی ہے یا شی کر چھڑی۔ اللہ قرآن جو فرماندا ہے تساں والدین دے نال احسان کرنا ہے۔ اگر والدین غصے بھی ہون، والدین ڈانٹن بھی، والدین مارن بھی، تاں بھی تساں اس مار دا، اس غصے دا، اس گالی دا جواب اطمینان اور سکون دے اندر رہ کے انہاں دی عزت کر کے دینا ہے۔ ایٹ دا جواب پتھر نال نہیں، بلکہ اس دا جواب پھول نال دینا۔ اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہاں دے سامنے اوف تک بھی نہیں کہنا، یعنی بالکل زبان بند، اگرچہ جتنی بھی مشکل ہوئے اس ٹائم صبر کرنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کسی بندے نے سوال کیتا، اس نے کہا حضور مسئلہ ہے پوچھنا ہے، میری والدہ بڑی کمزور ہو گئی، چل نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی، میں اپنی والدہ میں چوک کے اس جدے بھی جانا ہوئے، رشتہ داران جانا ہوئے، میں چوک کے لے جانا، اس بازار جو کوئی چیز لینی ہوئے ان میں چوک کے والدہ لے کے جانا ہوا، پوچھن اے آیا ہوا، اے دسو ایک وقت وہ آئی جس کا میں چھوٹا ہے، میں چل پھر نہیں سکتا، میں آپ بازار نہیں جا سکتا، میں آپ رشتہ داران نہیں جا سکتا، میں آپ واش روم نہیں جا سکتا، میں آپ کھانا نہیں کھا سکتا۔ آج وہ وقت میری ماں تے آ گیا، آج اسی طریقے نال جس طرح میری ماں میں چوک کے کھڑ دی آئی، آج میں اپنی والدہ نے چوک کے کھڑنا۔
پوچھنا اے بھی کیا اس چکن دا بدلہ ہو گیا؟ جی میں والدہ چکے میں نے کھانا کھوان دیا یا جو میں والدہ نے کھانا کھوانا جی میں والدہ میں چکے واش روم لے کے جان دی آئی میں اسے طریقے آج والدہ دی خدمت کر رہا ہوں کیا بدلہ ہو جائے گا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا ہے نا آپ نے فرمایا کہ تیری تے تیری والدہ دی سوچ بہت زیادہ فرق ہے۔ فرمایا تیری والدہ تین چک دی آئی ان دی نیت کی ہوندی ہے جس کا تو والدہ چکنا تیری نیت کی ہے۔ فرمایا جڑا بندہ اپنے والدین دی خدمت کردا چوکھا بھی متقی پرہیزگار ہوئے چوکھا بھی فرما بردار ہوئے والدین دی خدمت جس ٹائم انج دی کرنی پہ جائے چکنا پہ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اپنے ہاتھ اور پیر نہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ نے پوچھا جس ٹائم بندہ کوئی بھی اپنے والدین میں چکدا بھی چک کے لے جاندہ ہے ان دے دل وچ ذہن وچ خیال وچ کی ہوتا ہے پر میں کدی نہ کدی یہ خیال آ جاندہ ہے کہ یا اللہ میری والدہ ان بڑی بیمار رہندی ہیں انہاں نے ایمان دی حالت تے موت دے چھے انہاں دی وفات ہوئے تے ایمان دی حالت چھے انہاں دی زندگی مشکل ہو گئی ہے یا اللہ انہاں نے کوڑ بلا لے کدی نہ کدی ذہن کے خیال آ جاندہ ہے فرمایا اے خیال تیرے ذہن چو آیا لیکن جس ٹائم تیری والدہ تین چوکے کھڑ دیا یوں دے ذہن چو کدی خیال نہیں آیا چاہے جتنا بھی مشکل وقت ہوئے تو چاہے جتنا بھی پریشان ہوئے جتنی مرتبہ بھی تو بخانہ کیتا ہوئے تیری والدہ ہر واری تیری چوک کے لے کے جان دی جائے اور انہی زبان اٹھتے جاری ہوندہ ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے نو صحت عطا فرما ان لمبی زندگی عطا فرما لیکن تو جس نے والدہ چوک کے کھڑنا میں تیرے ذہن سے کدی نہ کدی یہ خیال آ جاندہ ہے کہ یا اللہ میری اولاد میری والدہ میرے والد نے ایمان دی حالت جو موت عطا فرما پر میں تیری تے تیری والدہ دی سوچ زمین آسمان دا فرق اس واسطے سوچی بھی نہ کہ تیرا چکنا تے تیری والدہ دا چکنا برابر ہو جائے والدہ او رشتہ بھی کہ جڑا میں شعر شریف پڑھے نا موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب جا کے رضا کہیں سکون پاتی ہے ماں والدہ او رشتہ بھی جڑے 24 گھنٹے ہفتے دے 7 دیہاڑے مہینے دے 30 دیہاڑے اور سال دے 365 دیہاڑے ڈیوٹی دیں دنیا دا کوئی ملازم نہیں ہے جڑا ہفتے دے 7 دیہاڑے مہینے دے 30 دیہاڑے اور سال دے 365 دیہاڑے ڈیوٹی دینا ہر ملازم نے ہر کام کرنے والے نے چھٹی چاہیے ہوتی ہے لیکن والدہ دی چھٹی کس طرح دی رمضان دا مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو سلامت رکھے انہوں نے صحت والے زندگی عطا فرمائے ساڑیاں والدہ جڑیاں یا جڑے جنہاں دی والدہ فوت ہو گئے بڑیاں بہناں یا بیویاں ساریاں عورتوں اس کو سحری ٹائم سب تو پہلے اسی ستے ہونے ہیں سارے او والدہ 10 باری آ کے اٹھان دی پتر اٹھ سحری دا ٹائم تھوڑا رہ گیا اسی من بھی مرضی نہ اٹھنے من بستر تے منجی تے پائے بہ رہے تھے روٹی ساڈے کول لے گیا افطاری دا ٹائم ہوندا ہے روزہ لگ جاندا ہے ساڈا دل یہ ہوندا ہے اسی ہن منجی تے لیٹے ہوئی سان کوئی بلاوے بھی اس ٹائم یو ماں گرمی ہوئے تاں بھی چولہے تے بیٹھ کے ہانڈیاں بنا رہی ہوندی روزہ ان بھی لگیا لیکن وہ والدہ ان کسے دن کسے ٹائم تے چھٹی نہیں ہو سکتی عید والا دن آؤں ہے سارے نمے کپڑے پائی دے لیکن اس والدہ نے اتنے اس عید والے دن کام ہوندے نے جتنے سال دے 365 دیہاڑے کسی دن میں نہیں ہوندی وہ سارا دن ان کپڑے پانے دی ہوش نہیں ہوتی وہ چاہے جے سویرے دے اس پرانے کپڑے پائے ہیں ان دے وچ عید والا دن گزار دینا والدہ دا اس تو بڑا ساڈے تے احسان کی ہو سکتا والد دا مقام اپنی جگہ دے والد دے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط الوالد، فرمایا رب دی رضا جڑی ہے اور والد دی رضا وچ، اور رب دی ناراضگی جڑی ہے والد دی ناراضگی وچ۔ لیکن والدہ دا خصوصی مقام، اس واسطے والدین دا قدر کرنا چاہیے۔ جنہاں دے والدین زندہ نے انہوں نے چاہیے کہ انہاں واد دی خدمت کرو، احسان کرنا ہے۔ جڑا اسی کسی تے کر کے راضی نہیں نا اور تو واسی نے تو احسان کیتے ہیں، اللہ فرماندا او احسان تساں والدین نال کرنا ہے، او چاہے جویں دا بھی برتاؤ کرن تساں انہاں نال اچھا ہی برتاؤ کرنا۔ اس طریقے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ صحابی حاضر ہوئے، انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی وچ والدین دی خدمت کیتی، ہن میری والدین نہیں رہے، اور میں یہ پوچھنا آیا کہ ہن بھی میرے ذمے کوئی ڈیوٹی ہے؟ والدین دے وفات تو بعد بھی میرے ذمے کوئی حق ہے، میرا فرض ہے کوئی والدین دا جڑا حق ہوئے، او میں پوچھنا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تیرے والدین فوت ہو گیا نے تاں بھی تیرے ذمے والدین دیاں کچھ ڈیوٹیاں ہیں۔ پہلی فرمایا صلاۃ علیہ، جس ٹائم والدین جو کوئی فوت ہو جائے تیری پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ انہاں اتے نماز جنازہ پڑھنا۔ میں تو تسی سارے ہو گئے بحیثیت والد اور بحیثیت اولاد دونوں اعتبار نال غور کرنے کا مقام۔ کیا اگر بحیثیت والد غور کریے، کیا اساں اپنی اولاد کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ ساڈا مرنے تو بعد پہلا حق جڑا ہے وہ سان دے سکے؟ اپنی اولاد دی اس طریقے سے تربیت کیتی ہے۔ ایک تے نہ کہ کوئی عالم بنایا قاری بنایا وہ بعد کی گل، صرف اور صرف ضروریات دین جڑی کمپلسری چیزاں نے، ضروری جڑیاں چیزاں نے وہ اساں چیزاں انہوں نے سکھائیاں نے کہ نہیں۔ میں اس چیز کے خلاف نہیں، اسکول جاندے نے جس بالکل اچھے تو اچھے اسکول جو بچیاں پڑھاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نال نال دین دی جڑی بنیادی چیزاں نے وہ سکھانا بھی والدین دی ذمہ داری۔ پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیان فرمایا مرنے تو بعد انہاں واسطے جہاں ضروری ہے وہ فرمایا کہ انہاں تے نماز جنازہ پڑھنا۔ اگر بحیثیت بچہ بحیثیت بیٹا بھی غور کرنا چاہیے، کیا میں اس قابل ہاں کہ میں اپنے والدین دا مرنے تو بعد پہلا حق جڑا وہ ادا کر سکنا؟ اگر آج بھی کسی بندے اس چیز کا احساس ہے کہ اگر میرے والد یا میری والدہ دنیا تو چلیاں گئیاں تو انہوں نے جڑا پہلا حق ہے میں ادا نہیں کر سکتا، انہوں نے نماز جنازہ صحیح طریقے نہ نہیں پڑھ سکتا، پھر ہر بندے نو ہون تو ہی رمضان دا بابرکت مہینہ میں اس بابرکت مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کم از کم ضروریات دین جڑیاں نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح طریقے نہ، قرآن پڑھنا، یہ چیزاں سیکھنی چاہیے تاکہ کل نو یہ نہ ہوئے کہ والد دی میت گھر پئی ہوئے تو اس ٹائم سان شرمندگی ہوئے کہ سان نماز جنازہ سان نہیں آؤں یا وضو کا صحیح طریقہ بھی سان نہیں آؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسی پنگوڑے تو لگ کے قبر تک مہد تو لات تک علم حاصل کرو، کوئی شرمندگی نہیں۔ عمر 20 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 70 سال ہے، 100 سال ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ساڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن پہلے دس گیا نے کہ علم حاصل کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی۔ جس ٹائم جس عمر دے حصے میں ہوئی ہو عمر دے اس حصے میں علم حاصل کرو۔ اس واسطے اگر کوئی چیز نہیں سیکھی ان سیکھنا چاہیے۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنْفَاذُ أَهْلِهِمَا، دوسری چیز جڑی ضروری ہے والدین دے مرنے تو بعد جڑا ان دا حق ہے، اگر کوئی وعدہ انہوں اپنی اولاد کو لے آئے اس وعدے کو پورا کرنا والدین دی وفات تو بعد بھی ضروری ہے۔ اگر انہوں کو یاد کیا ہے کہ بچے
اے کام آج کرنا ہے، اے فلاں شے فلانے دینی ہے، فلانے کو اے شے لینی ہے، اگر وہ طریقہ وہ چیز جس کا حکم والدین دے کے گئے نے وہ اگر شریعت دے خلاف نہیں ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا اولاد دی ذمہ داری ہے۔ فرمایا وصیلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما، فرمایا اونا رشتہ دار تیسرا حق جڑا اولاد تے ضروری ہے والدین دے مرنے تو بعد بھی، فرمایا اونا لوگاں نال اونا رشتہ داراں نال اس نے سلوک کرنا ہے جڑے تیرے باپ دے تیری ماں دے رشتہ دار، ماں دے مرنے تو بعد ماں دا حق ہے کہ جڑے ماں دے رشتہ طرفوں رشتہ دار نے، ماموں میں نانا وے نانی ہے، اس سلسلے نال خالہ وے انہاں نال اس نے سلوک کرنا اے والدہ دے مرنے تو بعد یہ ضروری ہے۔ اور اس چیز کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیتا ہے، فرمایا حق والدین دے جڑے صرف دنیا تے نہیں ہیں بلکہ مرنے تو بعد بھی انہاں دے حقوق جڑے نے وہ پورے کرنے نے۔ فرمایا بھائی کرام صدیق امام، کتنا پیارا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے والدین دے دوست نے، والدہ دیاں سہیلیاں، والد دے دوست، انہاں دی عزت کرنا بھی تیرے تے ضروری ہے۔ اے او حقوق نے جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے دے مرنے تو بعد بیان کیتے، فرمایا مرنے تو بعد انہاں چیزاں دا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور سب تو بڑی چیز ہے کہ والدین دے واسطے دعائیں مغفرت کرو۔ جس وقت بھی انسان دے ذہن چاہے دعائیں مغفرت دا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک باری کلو تے کرنی ہے، ایک باری 10 میں تے، ایک باری 40 میں تے، ایک باری سالانہ برسی تے کرنی ہے اس تو بعد کام ختم نہیں۔ اے سان ایک طریقہ دسیا کلو تے بیٹھ کے تو دعا منگنی ہے۔ جس وقت بھی خیال آوے کہ میری والدہ اگر زندہ ہوندی تے آج میں آ تھوڑ نہ ہوں، میرا والدہ جو ہوندا تے آج میں آ تھوڑ نہ ہوندی، اس ٹائم والدین واسطے ہاتھ چک کے، اگر ہاتھ چکنے کا موقع نہیں دل وچ کم از کم نہ والدین والدہ اس والد واسطے دعائیں مغفرت کی جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دی بارگاہ دعائیں کہ سان اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔